اب ان کا ایک کریکٹر ڈسکس ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, آپ علماء سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں تو وہ اتنی مشکل ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں, ایسے مشکل عربی کے اور اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ واقعی قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو ان کے بزرگان دین بھی یہی کرتے تھے. اور کس کے ساتھ کرتے تھے؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو عبرانی زبان تو نہیں آتی تھی, آپ تو ویسے ہی امی تھے, اور یہ آپ کا معجزہ تھا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی ایسا معاملہ ہوتا نا, آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے, ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. تو نبی علیہ السلام کا امی ہونا, یہ امی کا معنی ان پڑھ یا جاہل کے معنوں میں نہیں ہوگا, یعنی آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو اللہ نے سکھایا تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. کریمنگ تھی, چیزیں یاد تھیں, قرآن پورا اللہ نے حفظ کروا دیا. آپ جب وہی لکھواتے تھے اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن اس طرح ہوتی تھی کہ جو لکھوائی ہوتی تھی نا, آپ کہتے تھے پڑھو کیا لکھا ہے, پھر آپ اس کی تصحیح کروا دیتے تھے اپنی اسی کریمنگ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے دل میں قرآن کو جمع کر دیا تھا. تو اب یہ روب ڈالنے کے لیے ہبرو زبان کے اندر, عبرانی کے اندر ان کے پاس جو تورات موجود تھی, نبی علیہ السلام کو کبھی کبھار بلا لیتے تھے نا فیصلہ کرنے کے لیے, چونکہ آپ مدینے کے حاکم تو بن چکے ہوئے تھے, تو آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے. اور کوشش ان کی ہوتی تھی کہ کوئی مرضی کا فیصلہ لے لیں, یعنی جب اشرافیہ میں سے کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہو تو نبی علیہ السلام سے کوئی فیوریبل چیز ڈیمانڈ کریں. ابو داؤد میں کتاب الحدود چیپٹر میں ایک پوری ڈیٹیل حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا. الفاظ ہے مدرسہ, مدرسے اس ٹائم بھی تھے, مدرسے کے الفاظ ہیں. اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ایک زنا کے کیس کا فیصلہ کروانا ہے. اب وہ چونکہ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے اوپر زنا کا مسئلہ تھا, اب ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری کتابوں میں تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا تو ایک بڑی گدی آپ کو دی گئی, آپ علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تورات لے کے آؤ. اور آپ اپنے ساتھ ایک اپنے ایسے صحابی کو لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتا تھا, یعنی عبرانی زبان جانتا تھا. جب وہ تورات لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی, تورات اس کے اوپر رکھی اور فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کتاب کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ کتاب ٹیمپرڈ تھی, لیکن آپ نے اس کا احترام کیا, اور آپ نے اس کتاب میں سے اپنے صحابی کو کہا کہ ڈھونڈو کیا سزا لکھی ہوئی ہے. وہ جب پہلے تو وہ یہودی نے پڑھنا شروع کیا, اور اس نے جہاں پہ وہ اس کی سزا لکھی تھی اس نے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سکپ کر دیا. تو صحابی نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی لکھی ہوئی ہے سزا, اور پھر آپ نے اسٹیبلش کروائی. اب اسی کا ایک نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے پڑھتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نا, مولا علی, اب یہ سیدھا بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسے سے موٹے موٹے الفاظ بھی بولیں گے عجیب و غریب قسم کے کہ آپ جناب وہ پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ کچھ یہی کرتے تھے ان کے بزرگ بھی. یلوون السنتہم بالکتاب, وہ اپنی زبان مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے. لتحسبوہ من الکتاب, تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. وما ہوا من الکتاب, جبکہ وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں, تو وہ بھی اپنی تورات کے اندر مولانا شریف گھس جاتے تھے. پڑھ رہے اس میں سے ہیں, جیسے وہ پرانے زمانے میں لوگ, اس وقت تو موبائل نہیں ہوتے تھے نا, تو سلیبس کی کتابوں میں لوگ رکھ کے نا ٹارزن کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے. ہمارے علماء بھی بعض اوقات بخاری مسلم سجائی ہوتی ہے, بخاری کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں احمد آباد ایک جگہ ہے, 1,00,000 کے قریب مجمع تھا جس سے وہ خطاب کر رہے تھے, اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ رکھی ہے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ سناتے ہوئے, وہ کراس ریفرنسز دیتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا.
پھر آگے انہوں نے کہانی جوڑ دی، انہوں نے کہا آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، اور پھر کہتے ہیں میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. اب لوگ تو یقین کریں گے کہ بخاری شریف ہے، جبکہ بخاری شریف نہیں ہوتی. اچھا، کئی عربی اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں تقریروں میں، وہ چونکہ عربی میں ہوتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے کو کول کسی کا پڑھ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی عربی آپ کو عربی میں گالیاں بھی نکالے نا تو پاکستانی عوام کی اکثریت تو اسے بھی قرآن ہی سمجھے گی، صحیح تجوید کے ساتھ اگر وہ گالیاں نکالے، عین کا ہا کا خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ تو گالیاں ہی سمجھیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ زبان کو مروڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھ رہے تھے تو تاکہ آپ سمجھیں کہ کتاب وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھ رہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ اللہ نے تو یہ نازل کیا ہی نہیں ہے. سر دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ ایک جملہ اگر آپ لے لینا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین زمین کی چیز نہیں ہے. زمین کی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی اپنی مرضی سے دین نہیں پیش کرنا، اس پہ جو آسمان سے نازل ہوگا وہ وہی بیان کرے گا. اور جب پیغمبر وہ بیان کرے گا تو باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا آواز آئی، تو آواز تو زمین میں ہی آئے گی نا، آسمان سے آئی ہوتی تو باقی بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خواب زمین پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ کتاب میں ہوتا ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا، پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگ ہمیں آ کہتے ہیں نا یار اتنے بڑے بڑے علماء ان کو نہیں پتا لکھا ہوا ہے. سر پتا ہوتا ہے، اکثر کو تو ویسے نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ قرآن حدیث تو پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے تو اپنی فقہ حنفی پڑھی ہوتی 7 سالوں میں. اور جنہوں نے کوئی پڑھ بھی لیا ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر امت کے وسیع تر مفاد میں یہ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے جب دیکھتے ہیں نا ایسے کہ سارے ہی 2 نمبری کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں پھر 2 نمبری ہی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ سب سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کریں گے تو شور پیدا ہوگا. آپ کبھی ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا جہاں پہ وہ چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک خاص آواز آتی چشمے کے بہنے کی. وہ آواز ان پتھروں کی وجہ سے ہوتی ہے جو چشمے کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، اور جو پتھر ساتھ ہی لڑک جاتے ہیں نا ان کی آواز بھی نہیں آتی. چشمے کے راستے میں شور، دریا کے راستے میں شور پیدا اس لیے ہوتا ہے جب کوئی ایک چٹان راستے میں آ جائے تو پانی اس کو ہٹا نہیں سکتا، تو پانی خود چیر کے یوں گزرتا ہے نا تو شور مچتا ہے. اس معاشرے کے اندر بھی جو سچائی کی آواز کی چٹان بن کے کھڑا ہوگا نا تو پورا معاشرہ تو اس دریا اور چشمے کی طرح بہہ رہا ہے، شور اس کی وجہ سے ہوگا. اور الٹا کہیں گے جناب دیکھو یہ مصیبت پہ گئی ہے، اور اتنا شور مچائیں گے تاکہ عام بندوں کے لیے معاملہ مبہم ہو جائے. کسی کے گھر چور گھس جائیں اور وہ بیچارہ واویلا کرے کہ چور گھس آئے ہیں، اور آپ جا کے شریفانہ انداز میں کہیں کہ یار اتنی دیر سے لڑ رہے ہو، آدھا آدھا مال کر لو یار، لڑنا بری بات ہے. یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یا اس چور کے خلاف آپ مالک مکان کا ساتھ دیں. تو ہماری اوورآل اکثریت یہی کر رہی ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا جی.